بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابی بن کعب نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، یہ قل کیوں ہے؟ اگر ہم یہی پڑھ لیں اعوذ برب الفلق کہ میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں، یہ قل کہہ دیجئے، یہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل لی فقلت، مجھے کہا گیا قل اعوذ برب الفلق پڑھوں، میں نے اسی طرح پڑھا۔ ابی بن کعب نے فرمایا اللہ کے نبی نے اسی طرح پڑھا، ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھا۔ یہ قل کچھ لوگوں کو اشکال ہے، یہ قل کیوں پڑھتے ہیں؟ بس اعوذ کافی، اور بعض نے قل کو خارج بھی کر دیا، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام سے اسی طرح منقول ہے، اسی طرح آپ نے پڑھا، اسی طرح آپ سے ثابت ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ میں آتا ہوں نفاثات کے شر سے۔ فی العقد، عقد میں، عقد عقدہ کی جمع، عقدہ کا معنی دھاگے کی گرہیں، دھاگوں میں گرہیں لگانا، یا کوئی بھی ڈوری ہو، بال کیوں نہ ہو، بال میں گرہ لگانا، دھاگے میں گرہ لگانا۔ اور نفاثات، یہ نفاست ان کی جمع ہے، اور نفاست ان کا معنی پھونک مارنے والی، مؤنث ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وہ پھونک کہاں مارتی ہیں؟ فی العقد، گرہوں میں، دھاگوں کی گرہوں میں۔ عقد عقدۃ ان کی جمع، دھاگوں کی گرہوں میں جو ہے وہ گرہ ڈالتے ہوئے پھونک مارتی ہیں، جو کہ جادو کا عمل ہے۔ یہ صیغہ مؤنث کا کیوں ہے؟ حالانکہ مرد بھی جادو کرتے ہیں۔ کچھ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تھا، اس موقع پر یہ صورتیں اتری تھیں، اور آپ پر جادو لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا، اس لیے اس قصے کی رعایت سے نفاثات ہے۔ مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ تبہ لبید ابن عاصم، صریح ہے کہ نبی علیہ السلام کو جادو کیا کس نے؟ لبید ابن عاصم نے، بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر یہ نفاثات کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف مان لو، الارواح النفاثات، پھونک مارنے والی روحیں۔ کیونکہ جب جادوگر مرد یا جادوگر عورت جب پھونک ماریں گے گرہ میں یا کسی بھی چیز میں جادوئی عمل کے لیے، اس وقت وہ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ وہ شیاطین ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بدروحیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو جادو کے عمل میں ساتھ شریک ہوتی۔ اسے الارواح النفاثات یا الانفس النفاثات۔ جادو کرنے والا انسان جادو کے عمل میں اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خبیث شیاطین اور جن ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھونک مارنے کے عمل میں وہ شریک ہوتے ہیں برابر۔ تو پھر وہ جادوگر، اس کا منہ انتہائی خبیث ہوتا ہے اس وقت، اور جو اس کی زبان انتہائی گندی ہوتی ہے اس وقت، ارواح خبیثہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جو لعاب دہن وہ نکالتا ہے ان گرہوں میں پھونک مارنے کے لیے، انتہائی غلیظ اور گندا اور خبیث ہوتا ہے۔ یہ سارا عمل خبث پر، خباثت پر قائم ہے۔ ہم نے بتایا کہ یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، دراصل نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تھا، اور یہودیوں نے کیا تھا۔ یہ لبید بن عاصم بڑا خطرناک یہودی تھا، منافق بھی تھا یہ، اور یہود سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا، اور آپ جادو زدہ رہے، تقریباً 60 دن آپ کو اس جادو کی تکلیف رہی، اور پھر یہ 2 صورتیں اتری، اور جو جادو آپ پر کیا گیا تھا
اس کا تعین کیا گیا. جبریل پہنچ، 2 فرشتے، اللہ کے نبی سو رہے تھے، 2 فرشتے آ گئے، ایک آپ کے سر کے پاس، ایک پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اور ایک فرشتے دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا ہے؟ کہا ان کو تکلیف ہے. کیا تکلیف ہے؟ ان پر جادو ہوا ہے. جادو کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے. کس چیز پر کیا؟ دراصل ایک غلام کے ذریعے جو گاہے بگاہے نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اسے یہودیوں نے اکسایا اور بالآخر اکسا کر مجبور کیا نبی علیہ السلام کے گھر سے آپ کے کنگھے کا ایک وہ جو ایک لکڑی ہوتی ہے ایک وہ توڑ کے لے گیا، اور آپ کا بال اس کنگھے میں موجود تھا، وہ بال بھی نکال کر لے گیا. چنانچہ اس بال کی گرہیں اس کنگھے کے اس اپنے دندانے پر لگائی گئیں، اور اس طرح جادو کا عمل آپ پر کیا گیا. اور بیر زروان مدینہ کے ایک طرف یہ کنواں واقع ہے، ایک ویرانے میں، ایک جنگل سا، اس کنویں کے اندر اس جادو کے عمل کو چھپا دیا گیا. اور نبی علیہ السلام 60 دن تک شدید تکلیف محسوس کرتے، اور آپ کی تکلیفوں کی 2 چیزیں تھیں. ایک یہ کہ آپ سمجھتے فلاں کام میں نے نہیں کیا حالانکہ کر چکے، اور دوسری تکلیف یہ کہ آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکے، بیوی کے پاس نہیں جا سکے، بیوی سے ایک رکاوٹ پیدا کر دی گئی. یہ تکلیف آپ کو تقریباً 60 دن محسوس ہوتی رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں بھیجی، اور اس طرح وہ آپ ان آیتوں کو پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک گرہ کھل جاتی، من شر ما خلق دوسری گرہ کھل گئی. اس طرح یہ 11 گرہیں تھیں جو لگائی گئی تھیں، ہر آیت سے ایک گرہ کھلی. اور آپ فرماتے ہیں کأن نشط من عقال، لگتا ہے کہ مجھے رسی سے جکڑا گیا تھا، اور جب میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھ لی تو گویا رسی کھول کر مجھے آزاد کر دیا گیا. کچھ لوگوں کا اشکال ہے کہ نبی پر جادو اگر ہو گیا تو کفار سچے تھے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا. کفار اللہ کے نبی پر جرح کرتے، تنقید کرتے، اور کہتے کہ تم ایک ایسے شخص کی اطاعت کر رہے ہو جو کہ جادو زدہ ہے، مسحور ہے وہ. تو اگر جادو آپ پر ہوا تو یہ کفار کے قول کی تصدیق ہے. بہت سے امتیوں نے اپنے نبی پر جادو کی نسبت کی. فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور بہت سے انبیاء کو جادو زدہ قرار دیا ان کی قوموں نے. تو نا پھر کفار کی بات درست ہے؟ نہیں، مسئلے کی 2 حیثیتیں. کفار کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسحور مجنون ہے، یعنی ایسا جادو زدہ جس کی عقل مختل ہو چکی، جس کی عقل مختل ہو چکی. نعوذ باللہ، عقل ان کی ٹھکانے نہیں، نعوذ باللہ بہکی باتیں کرتے ہیں. یہ کفار کا مقصد ہے، یعنی مسحور سے مراد ان کی مختل العقل. یہ نہیں تھا. آپ پر جادو ہوا، اس کا اثر آپ کے بدن پر تھا، نہ کہ آپ کی عقل پر. اور بدن پر جادو کا ہونا ایک عام مرض ہے، یہ ایک مرض کے طور پر ہے. اور مرض جو ہے یہ انبیاء کی شان کے منافی نہیں ہے، بلکہ انبیاء پر مرض کا حملہ زیادہ شدید ہوتا ہے. تو سحر کی 2 حیثیتیں. ایک سحر وہ ہے جسے عقل مختل ہو، نبی علیہ السلام اس سے پاک ہیں، آپ معصوم ہیں، کوئی خطا آپ سے نہیں ہو سکتی. اس دور میں بھی جو وحی آپ پر آئی آپ نے اس کو ضبط کیا، امت تک پہنچایا. لیکن جو دوسری جادو کی حیثیت ہے اس کا اثر آپ کے جسم پر ہونا تو ایک مرض کی طرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بے ہوش نہیں ہو گئے تھے. نبی علیہ السلام پر کفار نے سجدے کی حالت میں یہ اونٹ کی اوجڑی اور اونٹنے کا رحم نہیں رکھا تھا. کفار کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے.
ایک کافر نے آپ کو پتھر مارا، آپ کا سر زخمی ہوا، چہرہ زخمی ہوا، آپ کا دانت شہید ہوا، تو کفار اپنے عمل سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ بھی کفار کی طرف سے ایک تکلیف ہے. آپ پر جادو کا عمل، آپ ایک بشر ہیں اور آپ کا جسم ان تمام امراض کو قبول کر سکتا ہے جن امراض کو عام انسان قبول کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات نبی پر ایک مرض کا حملہ زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو بخار تھا، بعض صحابہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے، کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بخار کی تپش ہمیں اس فاصلے سے محسوس ہو رہی تھی. حالانکہ عام مریض کو آپ اس کے جسم کو ٹچ کریں گے، ہاتھ میں لیں گے اس کی نبض یا اس کا بازو یا اس کی پیشانی، پھر آپ کو حرارت کا احساس ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام کے بخار کی حرارت ہمیں اتنے فاصلے سے محسوس ہو رہی. صحابہ نے کہا انک لتوعک یا رسول اللہ، آپ کو بخار ہوتا ہے؟ فرمایا کہ انی لاوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے اکیلے کو تم 2 افراد کے برابر بخار ہوتا ہے. 2 افراد کا بخار شدید ایک طرف ہو اور مجھے اکیلے کا بخار ایک طرف ہو. تو یہ صحیح حدیثیں، صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں جن پر امت کا اجماع ہے. انبیاء پر اس قسم کے عوارض اگر آتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنی جو درجات ہیں وہ زیادہ ہوں گے. آپ بتائیں نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول شدت کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ جب وحی اترتی، عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی کے دنوں میں آپ کی پیشانی سے پسینہ یوں گرتا جیسے پرنالے کا پانی گر رہا ہے، اور آپ پر ایک ثقل، ایک بوجھ طاری ہوتا. ایک تو وحی اتری اور ایک صحابی کی ٹانگ آپ کی ٹانگ کے نیچے تھی. صحابی نے کہا مجھے یقین ہو چلا کہ آج ٹانگ ٹوٹ گئی. اتنا بوجھ، اتنا پسینہ کیوں بہتا، اتنی شدت محسوس کیوں کرتے، اتنا بوجھ محسوس کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ وحی کے نزول سے ایک تو یہ باور کراتا کوئی عام پیغام نہیں ہے کہ آپ نے خط وصول کر لیا، یہ رحمان کا پیغام ہے، اسی شدت کے ساتھ آئے گا. اور دوسرا یہ کہ 23 سال مسلسل آپ اس کیفیت سے دوچار ہوں گے. سوچیں آپ کا درجہ کتنا بلند ہوگا. یہ تکلیفیں انبیاء کے درجے کو بڑھاتی ہیں. تبھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی، سخت ترین تکلیف. پھر کن پر آتی ہیں؟ جن کا مقام نبیوں کے بعد ہو. پھر کن پر آتی ہیں؟ جن کا مقام ان کے بعد ہو. جتنا ایک بندہ اللہ کا مقرب ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا، اتنا اللہ اس کو آزمائے گا، اس کو جھنجھوڑے گا. تو یہ سحر نبی علیہ السلام پر ہوا جس کا اثر آپ کی عقل پر نہیں بلکہ آپ کے جسم پر تھا. جو ایک عام جیسے امراض ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سحر بھی ایک مرض ہے جو ہوتا ہے اور یہ حق ہے، ہو جاتا ہے. اس کا علاج بھی موجود اور ممکن ہے. چاہے نبی علیہ السلام پر یہ جادو کا عمل ہوا. تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں پناہ میں آتا ہوں نفاثات کے شر سے. نفاثات کا معنی پھونک مارنے والی روحیں، خبیث روحیں. فی العقد، دھاگے کی گروں میں، جس سے جادو کا عمل پورا ہوتا ہے. ایک انسان جادوگر ہے، اس کا ایک کوڈ ورڈ ہے ان شیاطین کے ساتھ، جب وہ استعمال کرتا ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں. اب جس پر جادو کرنا ہے وہ منتر شروع ہو گئے، وہ روحیں خبیث ساتھ شامل ہو گئیں، اور یہ سب کچھ منتر کرنے کے بعد جو ایک غلیظ مادہ ان کے منہ میں جمع ہوتا اس سے وہ نفذ کرتے، چھتکارتے ان گروں پر، اور اس طرح جادو کا عمل پورا ہو جاتا. اور آج کل جادو عام ہے، بڑی کثرت سے ہو رہا ہے. ہر دوسرا تیسرا گھر جادو کے عمل سے متاثر. اس لیے ان صورتوں کو پڑھنا تاکہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ان شر کی 2 قسمیں، ایک شر وہ جو نازل ہو چکا ہو، اس شر سے پناہ طلب کرو ان صورتوں کو پڑھ کر، اور ایک شر وہ جس کا اندیشہ ہو، نازل تو نہیں ہوا لیکن کہیں نازل نہ ہو جائے، رکا رہے وہ ہم سے. تو اس شر سے بچاؤ کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا.